بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں۔ عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اس فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یک مولا آقائے دو جہاں جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مع اصحاب صحن خانہ وزیر میں تشریف لائے۔ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا مولا آج 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے زبان معجز بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، حسب دستور سوا سیر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نذر 22 رجب المرجب بوقت نماز صبح دلوا کر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بسط کے دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نذر کو موقف حکم جناب امام علیہ السلام کے پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نذر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو دیکھنے کا شبہ ہوا اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارے دفینے کو نکال کر عزم وطن ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتلایا تو وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی بلا خانے پر کھڑی ہوا خواری کر رہی تھی۔ اس کو ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کنیزوں نے بتایا اس لکڑہارے کا جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور مفصل حالات دریافت کیے۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر اعظم کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے خاوند نے رہزنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور اعلیٰ جناب اسے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ ایک تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب
آیا تھا۔ اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے، جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی، بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بے وجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ شاہی نے تربوز کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں باندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون جھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دکھلایا گیا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو، صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانے بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم نے سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منوان بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی، تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری کرتے رہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ صدقے دل سے نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور علیہ صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا جس میں بجائے تربوز کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوان بیان کیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا اور وزیر کو وزیر اعظم کے عہدے پر پھر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔